مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک خوبصورت نفیس باندی خریدی جو میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو بے حد پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے کے قابل ہوئی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر مجھ سے کھینچا تانی کر کے ساری شراب میرے کپڑوں پر بہا دیتی۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہوئی تو انتقال کر گئی اور میرے دل کو اس بچی کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ایک مرتبہ رمضان کی 15 تاریخ جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ تمام مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا اژدہا جس کی آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھی بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک اجلے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہا سے پناہ دو۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں بہت کمزور اور ضعیف ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم بھاگتے رہو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا۔ ان کی ہولناکیاں دیکھ کر سہم گیا۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں جہنم میں گر جاتا۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا، مگر اژدہا میرے پیچھے ہی تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم سامنے اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور روشن دان ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ اژدہا میرے پیچھے ہی تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردہ ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، سب آ جاؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ وہ سب بچے بھی کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے پیار سے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے درپے تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے ہی طاقتور بنایا، اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بھی بتاؤ جو راستے میں ملا تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے اور تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھتے ہی شراب کے جتنے بھی برتن تھے سب توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔